بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ پھر اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات گرامی، محترم المقام صدر کل ہند اہل سنت الجماعت سیرت کمیٹی جناب رحیم اللہ خان نیازی صاحب، صدر غلامان مصطفیٰ کمیٹی جناب سرفراز صاحب، و جنرل سیکریٹری کل ہند اہل سنت الجماعت سیرت کمیٹی شہباز صاحب، اور علماء اکرام اور میرے بزرگ دوستوں، نوجوانوں اور ہونہار بچوں، آج ہم حیدرآباد کی سرزمین کے مذہبی، علمی، سماجی بزرگ شخصیت کے تعزیتی جلسے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جن کا رمضان المبارک کے آخری دہے میں سانح ارتحال ہوا۔ یقیناً جن لوگوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ رمضان شریف میں اللہ ان کو بلا لیتا ہے اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اکثر بزرگ ہستیوں کو ہم نے دیکھا، یا تو وہ جمعرات اور جمعے کے دن انتقال فرماتے ہیں، یا پھر رمضان المبارک میں۔ میں نے جس آیت کریمہ کا ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جن کو غم ہوتا ہے اور نہ ملال ہوتا ہے، اور وہ کون ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا۔ پھر آگے آپ مولانا روم کا ایک شعر جو فارسی میں ہے اور سادہ زبان میں ہے، زندگی برآمد برائے بندگی، زندگی برآمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں جن کی ہم تعزیتی جلسے منعقد کرتے ہیں، ان جلسوں کی وجہ سے، ان کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے نیک بندوں کو میری نسبت سے یاد کر رہے ہیں، تو میں بھی ان کے بخشش کا سامان کر دوں گا۔ قابل مبارکباد ہے نیازی صاحب، جنہوں نے شہر یا ملک کے نامور شخصیات، مذہبی رہنماؤں کے انتقال پر یہاں پر جلسہ تعزیت کا انعقاد کیا۔ اس سے پہلے مولانا حمید الدین شرفی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر سید وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عارف الدین صاحب جو ایک ایجوکیشنلسٹ تھے مدینہ پبلک اسکول، ان کے تمام لوگوں کے جلسے یہ منعقد کرتے ہیں۔ سالار ملت علیہ رحمہ اور یہ تمام بزرگ ہستیوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو یہ جو پہلی آیت کے جو دو ٹکڑے ہیں، ایک آیت کے
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ہم بار بار سنتے ہیں، ہر جگہ سنتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں جو یقیناً انہیں نہ رنج ہوتا ہے نہ ملال ہوتا ہے. پھر دوسرا جو ٹکڑا ہے اس میں رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ کون ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے. تو ان لوگوں کی زندگیاں پوری کی پوری آپ دیکھتے ہیں تو سنتوں پر ہوتی ہے اور تقوی کے اوپر ہوتی ہے، جن کو دنیا ساری پھر چلتے پھرتے ولی کہتی ہے، ان سے فیض حاصل کرتی ہے. مولانا مرحوم کے لیے ایک شعر ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اپنی پوری زندگی حضرت قبلہ نے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی. جب حضرت شاہ نشین پر ہوتے تھے تو مجلس نورانی ہو جاتی تھی، اسٹیج نورانی ہو جاتا تھا، حضرت کی موجودگی بابرکت ہوتی تھی. یقیناً ہم لوگ آج حضرت قبلہ سے محروم ہو چکے ہیں، مگر ایک نظام ہے قدرتی کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ اسلام چلتا آ رہا ہے 1450 سال سے، یہ سفینہ سفر کر رہا ہے اور کئی لوگ اس میں ملاح بن کر، اس کشتی کے ناخدا بن کر اس سفینے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام سے خدمات لے رہا ہے، ان کے درجات کو بلند کر رہا ہے، اور یہ اسلام کا سفر انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت تک اپنے منزل مقصود تک پہنچے گا. آپ دیکھیے حضرت قبلہ کا ایک واقعہ کوئی صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ حضرت کامل شتاری علیہ رحمہ کے مرید اور بھانجے تھے. حضرت نے کہا ایک ولی کا فاتحہ ہے، عرس ہے، جاؤ میاں لنگر ہے کھا کے آؤ. جب حضرت چھوٹے تھے تو حضرت گئے، دیکھا وہاں پہ معتقدین کی بھیڑ ہے، تبرکات پہ سارے لوگ ٹوٹ پڑے ہیں. تو حضرت نے سوچا جانے دو ان لوگوں کو، کھانے دو. واپس آ گئے. پھر حضرت فرماتے ہیں کیا ہوا، واپس آ گیا؟ ابول پاشا کچھ تبرکات چک کے آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں حضرت وہاں تو یہ بھیڑ بھاڑ کا معاملہ تھا. ارے جاؤ جاؤ اسی بھیڑ میں جاؤ، دوبارہ جاؤ، یہ تبرکات ہے، کوئی یہ وہ کھانا نہیں ہے معمولی، حضرت کا تبرک ہے یہ، جاؤ. چلے گئے حضرت دوبارہ. وہاں پر جب دوبارہ گئے تو بھیڑ ساری چھٹ گئی، مشائخین بیٹھے رہے ہیں آخری میں، بیٹھ کے کھا رہے ہیں. جو دیکھا آؤ آؤ ابول پاشا، حضرت آئیے آئیے. آپ نے کھانا کھایا، دوبارہ گئے، بولے یہ ایسے کھانے ہیں، ایسے تبرکات ہیں جس سے تمہاری جسمانی اور روحانی دونوں بیماریاں چلی جائیں. یعنی اب آپ دیکھیں حضرت قبلہ کوئی بھی مذہبی جلسہ ہو آپ تشریف لے کے چلے جاتے، حوصلہ افزائی کرتے. اتنے ضعیف ہو گئے تھے، 2 لوگ پکڑ کے لے جاتے حضرت کو، اس جلسے میں تشریف لے جاتے، بھلے ہی کتنی دور ہو. کوئی مسجد کا اناگریشن ہو، کسی مسجد کی سنگ بنیاد ڈالنا ہو، حضرت تشریف لے کے چلے جاتے ہمت افزائی کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2-3 سال میں ہم سے بہت سی بزرگ شخصیات ہم سے بچھڑ چکی ہیں. یقیناً ہم کو افسوس ہے. عبد الرحمن الحرومی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان تھے، وہ چلے گئے. حضرت کاظم پاشا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہم سے جدا ہوئے. پھر قاضی سید شاہ قاضی اعظم علی صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سے گزر چکے ہیں. کئی بزرگ ہستیاں، کئی مجاہدین ہم سے جدا ہو چکے ہیں. لیکن یہ اسلام کا سفر چلتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا.
اور یہ بزرگ ہستیاں تا قیامت تک اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہے گا اور اپنی خدمات لیتا رہے گا۔ اللہ رب العزت سے بس ایک ہی دعا ہے کہ یا اللہ سرزمین دکن سے تو بڑی بڑی ہستیوں کو بلا رہا ہے، ہمیں نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام میں وہ ولیوں کی صفت عطا فرما، یا اولیاء کی سرزمین ہے، اسے ایسے ہی نہ رکھ، اسے بانجھ نہ بنا، تو عطا کر ہم تمام کو بزرگ ہستیاں جو تیرے دین کی خدمت کرے اور تیرے دین کی تبلیغ و اشاعت میں برابر کے شریک رہے۔ آج کے جو حالات ہیں بڑا خوف زدہ ہے انسان، خصوصاً شمالی ہند کے حالات کو دیکھ کر، لیکن یہ حالات اس سے پہلے اور بھی بدتر رہے۔ آپ بتائیے جنگ احد ہوئی جس میں نہ ہماری شکست ہوئی نہ ہماری کامیابی ہوئی، کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، لیکن یہ کشتی اپنے زور سے رواں دواں چلتی رہی، اسلام کی کشتی۔ پھر کربلا کا سانحہ ہوا جس میں 72 نفوس قدسیہ تھے، اور ادھر 10,000 یزیدی لشکر۔ لوگوں نے سمجھا کہ اسلام کی کشتی ڈوب گئی ہے، ڈوب جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ کشتی اور تیز چلنے لگی اور اس میں کئی لوگ سوار ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے اہل بیت ایسی مثال ہے ان کی جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، تو وہ کشتی کیسے ڈوبے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے، حق رہے گا، حق تھا، قیامت تک حق رہے گا۔ اس کشتی میں کئی لوگ سوار ہو گئے اور اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ جیسے کوئی شاعر کہتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پھر اس کے بعد بغداد کی طرف آپ دیکھیے، وہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ اس زمانے کا حج کیسا ہوتا تھا؟ گھوڑوں پر اور پیدل اونٹ پر آپ تشریف لے گئے، واپس آئے، ایک عرصہ گزرا، بغداد جیسی پاک سرزمین پر بدعقیدوں کا بول بالا ہو گیا، ہر طرف مختلف قسم کے جھنڈے لگنے لگے۔ جب آپ تشریف لائے کہنے لگے یہ کیا ہو گیا ہے، یہ بدعقیدگی اتنی پھیل چکی ہے۔ آپ نے کہا حضرت آپ تشریف لے گئے اور یہ دشمنان اسلام نے ایسے کر دیا۔ آپ نے کہا اپنے اپنے گھروں پر ہرا جھنڈا لگاؤ۔ ہرا جھنڈا شروع ہو گیا ہر گھر پر۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے مریدین بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور جو بدعقیدہ لوگ تھے بہت کم تھے۔ اسی لیے آپ کو جب دین میں دوسری چیزیں آ جاتی ہے تو اسے دین سے الگ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو محی الدین کا خطاب ملتا ہے، دین کو دوبارہ احیا حیات مل رہی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ چنگیز خان بغداد پر چڑھائی کرتا ہے جو زمانے کا کیپٹل تھا، متصم باللہ حکومت کر رہے ہیں، اپنی فوجیں لے کر آتا ہے، بغداد کی لائبریری کو جلاتا ہے جو ایک زمانے سے بہترین کتاب مواد تھا، دجلہ کا پانی اس کتابوں کے جلانے سے، اس کی سیاہی سے کالا ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چنگیز خان کی فوجیں بھر چکی ہے، یہ تاتاری اسلام کو تہس نہس کر چکے ہیں،
لیکن انہی کی اولادوں میں سے پھر تیموری سلطنت قائم ہوئی ہے، انہی کی اولادوں میں سے اسلام قبول کرتے ہیں، پھر متحدہ ہندوستان پر مغل بادشاہوں نے کتنے سالوں تک خدمت کی، پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عالمگیری کا وہ مائناس کارنامہ انجام دیا، جن کے فتاوے آج بھی دنیا بھر میں فتاوی عالمگیری سے دے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے تک کام لے لیتا ہے اپنا۔ آج کے حالات سے ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حالات آتے رہیں گے، کشتی بڑھتے رہے گی، جنہیں شہادتیں ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کے نصیب میں شہادتیں لکھا ہے ان کی شہادتیں ہوتی رہے گی۔ کسی کو گولیوں سے مارا جائے گا، کسی کو جیلوں میں ٹھونسا جائے گا، مختلف قسم کی تکالیف دی جائے گی، صرف اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ ان کے گھر توڑے جائیں گے، ان کے سروں سے دوپٹے کھینچے جائیں گے، جو آپ نے دیکھا ہے کرناٹکا میں۔ لیکن یہ اسلام کی کشتی، یہ اسلام کا سفینہ چلتا رہے گا اور لوگ اس میں بڑھتے رہیں گے اور دائرہ اسلام بڑھتا رہے گا، اور اسی قسم کے ہمارے بزرگ ہستیاں دین کی تبلیغ اشاعت چلتی رہے گی قیامت تک، اپنے ٹھکانے پر جب تک یہ سفینہ نہیں آتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کفار سمجھتے ہیں یہ توحید کے چراغ کو اپنی پھوکوں سے بجھائیں گے، لیکن یہ اللہ کا جلایا ہوا چراغ ہے، اسے کوئی نہیں بجھا سکتا ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، کئی ہوائیں آئے کئی طوفان آئے، یہ شمع بجھنے والی نہیں ہے۔ ایک شعر کی ترمیم کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لوں گا۔ طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھور میں ہے، یہ بھور میں نہیں ہے کشتی، بلکہ یہ طوفان طواف کر رہا ہے ہمارے عزم کا، اور ہمارے حوصلے ٹوٹیں گے نہیں، کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ فلسطینیوں کے آج تک حوصلے نہیں ٹوٹے، جن کے گھر چھین لیے گئے، جن کا ملک چھین لیا گیا، جن کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، سہاگنوں کا سہاگ اجاڑ دیا گیا، لیکن کچھ عرب ملک اس پر خاموش ہے، جسے قیامت میں جواب دینا پڑے گا، اور وہ مکافات العمل کے لیے تیار رہیں۔ یہ فلسطین میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بیت المقدس میں یقیناً فلسطینیوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں مختلف ممالک میں ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، لیکن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتاؤ، آپ نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اس دور میں تلواریں تھیں، آج میں کہوں گا کہ جنت تو بندوقوں کے سائے میں ہے۔ یقیناً جو ڈر گیا وہ سمجھ لیجئے گا کہ اس کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ خوف ہم میں آ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ حسین، امام حسین ہمارے لیے مشعل راہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ جہاں پر دندان مبارک آپ کے شہید ہوتے ہیں، وہاں پہ کلمہ توحید چلتا ہے اور اسی کا بول بالا کرتے ہیں، اور پھر طائف کے میدانوں میں آپ پر بدخماش لوگ سنگباری کرتے ہیں، کبھی بھی آپ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو ہم غلام ہیں اس آقا کے جس نے ہمیں حوصلہ دیا، جس نے ہمارے سبب پر ان کی غلامی کا تاج ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हम वो कौम है जो सेलेक्ट की गई है, चुनी गई है तमाम कौमों में से। किस लिए? अच्छाइयों की दावत देंगे और बुराइयों से रोकेंगे। ये मनसब को हमें याद रखना चाहिए। और ये जलसों का मकसद क्या है, ताज़ियती जलसों का, कि इन लोगों की तालीमात को आगे बढ़ाएं और इन लोगों का जो इरादा था, मजबूत इरादा, डगमगाने वाला नहीं, कि दीन इस्लाम की खिदमत करना है, बस वही खिदमत चलती रहेगी। तो हमें कोई झुका नहीं सकता है, कोई हमें हरा नहीं सकता है, कोई हमें बेइज्जत नहीं कर सकता है, क्योंकि हम यकीन करने वाले हैं तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है। तुम गोली मार के, तुम जेलों में ठोस कर, तुम हमारी जान लेकर समझते हो कि तुम्हारी कामयाबी है। नहीं नहीं, हमें तो शहादत उज़्मा मिल चुकी है, हमें तो इसका बदला मिल चुका है। हमारे लिए तो जन्नत है। मोमिन की मौत उसकी मौत नहीं है, जन्नत उसका इंतजार कर रही है। और यकीनन हमारी कामयाबी इसी में रहेगी। और जो लोग शौक़ शहादत नहीं रखते, जो दिल में तमन्ना नहीं रखते, वो मोमिन नहीं होते, वो निफाक की मौत मरते हैं। ये मेरे आका ने फरमाया है। तो हमारे दिलों में शौक़ शहादत रहेगी और हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस दीन इस्लाम के खादिम बनकर रहेंगे। और हम इन तमाम बुजुर्गों की जो जिस किस्म से इन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत की है, हम भी उसी तरीके से इनकी मशअल राह बनकर, इनको मशअल राह बनाकर खिदमत करते रहेंगे। आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन जलसों के मुनक़िद करने को कबूल फरमाए और बानियाने जलसा, दाइयाने जलसा को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए और बरकतें अता फरमाए। आप तमाम शुरका के घरों में रहमतें बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और जो जो बुजुर्ग हस्तियाँ हमसे बिछड़ चुकी हैं, अल्लाह ताला उन्हें उनका हमें नेवल बदल अता फरमाए और इन बुजुर्ग हस्तियों के फ़यूज़ व बरक़ात हम सब पर जारी व सारी फरमाए। वाखिरु दावाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।